اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان سحر ٹرانسمیشنز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان میں الحمدللہ 14ویں روزے کا آغاز ہے۔ سحر ٹرانسمیشنز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی بہت اہم موضوع پر، اور الحمدللہ صبح اور شام کو دونوں پروگرامز ہم نے کیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تفصیل سے بات ہوئی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ قرآن کریم کا ابلاغ کیسے ہو، قرآن کریم وہاں تک پہنچے جہاں تک نہیں پہنچا۔ یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے بحیثیت امت کے فرد کے۔ خواتین و حضرات، اب رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس پر بات ہوئی، اور تفصیل سے ہم نے قرآن کریم کے مختلف جز لے کر آئے گفتگو میں، اور اپنے جید علماء سے ہم نے سیکھا۔ خواتین و حضرات، قرآن پر گفتگو ہم مکمل تقریباً کر چکے ہیں۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم پر گفتگو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اور قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ایک عمر ناکافی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیشہ عقل انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ آج سے ہم ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے زکوٰۃ۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کے بعد زکوٰۃ کو بہت اہمیت دی گئی، اور زکوٰۃ ہر شریعت میں موجود رہی۔ خواتین و حضرات، دیگر شرائع میں اور ہمارے پاس ہم جس نبی کے امتی ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃوں میں کیا فرق ہے، پچھلی شرائع میں زکوٰۃ کیا تھی، اور جو تکمیل ہو رہی ہے اس شریعت میں تو اس زکوٰۃ کی شکل کیا ہے، زکوٰۃ کی بنیاد کیا ہے، تزکیے سے کوئی تعلق ہے اس کا، یا زکوٰۃ کا تعلق بڑھوتری سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہم پر کیوں فرض کیا ہے؟ خواتین و حضرات، معیشت کو اور معاشرت کو دونوں کو پاک رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف لپکنا بھی نہیں ہے، اور دنیا کے تعلق سے ترسنا بھی نہیں ہے۔ کیسا معاشرہ ہمارا دین چاہتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے 8 ہجری میں، یعنی فتح مکہ کے بعد، اور 9 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ فرماتے ہیں حضرت معاذ کو یمن، اور یہ فرماتے ہیں اس ہدایت کے ساتھ کہ دیکھو تم یمن جاؤ، وہاں پر توحید کا پیغام بتانا انہیں، اور ان سے کہنا کہ 5 وقت کی نمازیں وہ پڑھیں، اور جو ان کے مالدار لوگ ہوں ان سے مال لینا اور ان کے غریبوں پر خرچ کرنا۔ یہ ہدایت دے رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ کے مختلف پہلو ہیں، تفصیل سے ہم بات کریں گے، بہت سارے سوالات ہم اٹھائیں گے اور آپ کی کالز لیں گے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ آج جتنی کالز آپ کریں اس کا موضوع زکوٰۃ ہی ہو۔ بہت سے مسائل ہیں، بڑے ابہام ہیں، وہ بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے جید علماء ان ابہاموں کو دور فرمائیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، میں کیا تعارف آپ کا کرواؤں، سب آپ سے واقف ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب۔ ہم سب آپ کے فین ہیں، آپ کے مداحوں میں ہمارا شمار ہے۔ سبحان اللہ، کیا قرأت کرتے ہیں آپ، اور کیا آپ کا انداز ہے اذان دینے کا۔ اذان مغرب کراچی اسٹوڈیوز سے دیتے ہیں، اور اذان فجر بھی انشاءاللہ تعالی روزانہ کی طرح آج بھی قاری صاحب دیں گے۔ اور ثناء خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محترم شفیق احمد صاحب. شفیق احمد صاحب کو گزشتہ 30 برس سے پاکستان ٹیلی ویژن پر، پاکستان کے ریڈیو پر اور ہر جگہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں. ایک خاص انداز ہے آپ کا. اور ایک اور حوالہ آپ کا، بڑا معتبر حوالہ، کہ آپ پاکستان کے معروف نعت خواں خورشید احمد مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں گزارش کروں گا محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے کہ سورہ توبہ جو قرآن کریم کا نواں سورہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں. محمد اکبر مالکی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. واللہ علیم حکیم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب، خواتین و حضرات، سورہ توبہ قرآن کریم کا نواں سورہ، اس کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. واپس آئیں گے، ترجمہ پیش کروں گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شفیق احمد صاحب موجود ہیں. ایک بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سورہ توبہ قرآن کریم کا نواں سورہ، آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم شفیق احمد صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کے بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، اور کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے دل سے ہی لو لگی ہے، سبحان اللہ سبحان سے اللہ، مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے دل سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، انہی کے در سے خدا ملا ہے،
سے خدا ملا ہے اور انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، شعور و فکر و نظر کے دعوے، شعور و فکر و نظر کے دعوے، حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کیا کہنے شفیق صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ خواتین حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور مولانا اسد تھانوی صاحب سے زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع آج کا زکوٰۃ۔ بہت سارے کالرز انتظار کر رہے ہیں تھانوی صاحب سے بات کرنے کا، تو پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں زہیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی زہیر صاحب، کیا سوال؟ میرے آپ سے 2 دن پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ جی جی، مجھے خوشی ہے کہ مجھے تعلیم کے حوالے سے رہنمائی دے رہے ہیں آپ لوگ۔ سر میرے 2 سوال ہیں۔ جی جتنے بھی آپ کے معزز استاد کرام ہے، سب سے پہلے تو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں حکم ہے نماز قائم کرو جی اور نماز پڑھو، جی، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ قائم کرو اور نماز پڑھو میں۔ اچھا، قرآن کریم میں قائم کرو اقیم الصلاۃ کا ذکر تو ہے، اور نماز پڑھو یہ کہاں آیا ہے؟ یہ ذرا میں نے وہ ترجمہ میں پڑھا تھا۔ اچھا، آپ نے ترجمے میں پڑھا تھا۔ لیکن برادر میرا صرف آپ سے ایک بڑی گزارش، بڑی مؤدبانہ، جب آپ سوال قائم کریں نا تو ایک بھرپور سوال ہو وہ، اور یہ نہیں کہ میں نے یہاں سے پڑھا تھا، میں نے وہاں سے پڑھا تھا، اس نے مجھے یہ بتا دیا تھا۔ آپ ایک اپنے سوال میں ایک تو اعتماد پیدا کریں، اور وہ سوال ایسا ہو کہ جو لوگوں کی علمی کمی کو دور کر رہا ہو، بس یہ مؤدبانہ گزارش ہے۔ تھانوی صاحب ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک۔ جی اگلا سوال کیا ہے آپ کا؟ اچھا میرا، جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں سمر عباس عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جناب سمر عباس صاحب، جی کیا سوال؟ جی میرے پاس 2 سوال ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکیں۔ جی ارشاد۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ رسول اکرم کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب آپ ایک راہ سے گزرا کرتے تھے تو ایک مشرک عورت آپ پہ گندگی اچھالا کرتی تھی۔ ٹھیک، یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا؟ جی 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 بالکل بالکل۔ جی، اور وہ روز جو ہے وہ اسی طرح کی گستاخی شان رسول میں کیا کرتی تھی، اور وہ پھر بیمار ہو گئی اور حضور نے اس کی خیریت پوچھی۔ تو میرا سوال پہلا تو یہ ہے کہ حضور نے متبادل راستہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ اچھا، پہلا سوال یہ۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ مختلف علماء نے فرمایا کہ زبان ہماری مجبوری بنا دی گئی ہے، انگریزی زبان۔ جی جی، کیونکہ بہت تحقیقات اس میں ہو رہی ہیں، اب سارا مٹیریل ہی اس میں آپ دیکھیں تو دنیا بھر کی تحقیقات کا اسی زبان میں۔ تو دوسری اگر تو ہم علماء نے کہا کہ اسے ہماری مجبوری بنایا گیا ہے، جبکہ حضور اکرم کا ارشاد ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی اس زمانے میں چین گیا ہوگا تو وہاں کی تو زبان ثقافت ہی بالکل مختلف ہے، تو یہ تو کنٹراڈکشن ہو گئی۔ نہیں، کنٹراڈکشن کیسے ہوئی؟ کنٹراڈکشن یہ ہو گئی کہ کوئی بھی زبان پابندی نہیں لگاتی، اگر علم کسی زبان میں منتقل ہو رہا ہے تو آپ وہ زبان سیکھ لیں۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ علم حاصل کرنے کے لیے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر زبان اپنے ساتھ تہذیب بھی لے کر آ جائے تو، اور اگر ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا جائے تو
اچھا میرا خیال ہے کہ وہ لائن کٹ گئی ہے. تھانوی صاحب زکوٰۃ، میں چاہتا ہوں کہ بنیادی گفتگو عطا فرمائیں آپ کہ قرآن کریم کا تصور زکوٰۃ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا، سن 8 میں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی مسلمانوں کے اوپر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مدینہ کے حاکم کے، اللہ کے رسول کے حکم دیا جا رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کے اموال میں سے زکوٰۃ کو وصول کرو. تطہرہم بہا وتزکیہم، اور یہ زکوٰۃ جب تم ان سے وصول کرو گے تو ان کا مال پاک ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا. دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی کوئی اگر مسلمان مملکت ہے اور مسلمان حکومت ہے، جیسے ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو وہاں کے حکمرانوں کی ذمہ داری میں ہے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک تو نماز کے قیام کا انتظام کریں، ٹھیک، اور ایک زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا انتظام کریں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں ہے. صاحب نصاب آدمی، صاحب نصاب وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے پاس نقد رقم ہو جو دونوں میں سے کسی کے برابر یا چاندی کے برابر ہو، مثلا جو آج کل 38,200 روپے بنتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، کم ہے، یا چاندی ہے 52.5 تولہ سے کم ہے لیکن روپیہ بھی ہے، روپے بھی ہیں، تو ان کو ملا کے دیکھا جائے گا. اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جائیں جو آج کل 38,200 روپے بنتے ہیں، تو شریعت میں اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا. اور یاد رکھیے زکوٰۃ ایک تو نقد رقم پر ہے، ایک سونے پر ہے، ایک چاندی پر ہے، ایک مال تجارت پر ہے. یہ تو نقد اس کا ہے. اور پھر جانور جو لوگ گلہ بانی کرتے ہیں، بھیڑیں پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اس کا پورا نصاب فقہ کے اندر دیا ہوا ہے. اسی طرح زمینوں پر عشر ہے، اس کا بھی پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہوں. اور پھر صاحب نصاب آدمی پہ زکوٰۃ 1 سال پورا ہونے کے بعد واجب ہوگی. اچھا، جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، مثلا غریب ہے، اچانک باپ کا انتقال ہو گیا، مالدار ہو گیا، یا اس کے پاس کوئی تنخواہ لیتا تھا، مہینے کی ختم ہو جاتی تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمول عطا فرما دیا، تو ایسے آدمی پہ سال پورا قمری لحاظ سے جب سال پورا ہو جائے گا، قمری سال، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس کی میں بات کروں. اچھا، ایک آدمی صاحب نصاب ہے، ماضی میں زکوٰۃ دیتا چلا آیا ہے، اور سال کے بیچ میں اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پیسہ کم ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو جو اس نے ایک ٹرمینیٹنگ ڈیٹ رکھی ہے، بہت سے لوگ رمضان شریف کی کوئی تاریخ رکھتے ہیں یا جو بھی اس کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو اس کے پاس جو اثاثے ہوں گے کاروباری یا روپیہ پیسہ یا سونا چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. فرض کیجئے کہ یکم رمضان المبارک کسی نے ٹرمینیٹنگ ڈیٹ رکھی ہے اور 28 شعبان کو اس کے پاس پیسے آ گئے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. ضروری نہیں کہ وہ 28 رمضان کو جو پیسے آئے ہیں ان کے پاس یا 28 شعبان کو، تو اس پر پورا سال گزرے اگر وہ صاحب نصاب پہلے سے ہے، اگر وہ صاحب نصاب پہلے سے ہے. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے فرمایا تھانوی صاحب. اسی کو لے کے آگے چلیں گے بات کو، اور سوالات بہت سارے رکھیں گے سامنے ہم کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، زکوٰۃ کی روح کیا ہے، ہیروں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہوتی، گھوڑوں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہوتی، اور جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ 4 چیزیں ہیں، سونا چاندی، مال تجارت اور نقد رقم، اس پر زکوٰۃ ہے. جانوروں کو الگ کر دیا جائے، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم شفیق احمد صاحب.
خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سحر میں روزانہ ایک سوال رکھتے ہیں، کوئز کے حوالے سے دینی معلومات پہ مشتمل ہوتا ہے وہ سوال، اور افطار ٹرانسمیشنز میں ہم قرآن اندازی کے ذریعے ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں یا ایک سے زائد صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کیوں موبائل کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، جنت کے اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے؟ جنت کے اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے؟ 3 آپشنز، باب الریان، باب الصابرین یا باب المصلین۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے، 00922134300 00980 اور 981۔ ہمارا تیسرا فون نمبر ہے 0092223452709۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں اپنا درست آپشن تو روانہ فرمائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ کم از کم ایک کال کی اجازت آپ دے دیجیے ہمیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم علی صاحب۔ جناب وعلیکم السلام۔ اور میری طرف سے سارے جتنے علماء کرام ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچا۔ آپ کا سلام۔ آپ کا سوال کیا ہے برادر؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب صاحب احتیاط ہیں، جی صحیح ہے؟ جی اور ان کے گھر میں سمجھ لو ان کا بھائی یا بہن جی وہ غریب ہیں، جی اب وہ بجائے ان کو دینے کے بجائے وہ دکھانے کے لیے دوسروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا اس بارے میں علماء کرام کا کیا موقف ہے؟ یہ پوچھنا چاہا تھا۔ جی، بھائی بہن غریب ہیں اور مستحق ہیں، اس کے باوجود وہ دکھانے کے لیے دوسروں کو دیتے ہیں زکوٰۃ، اس پر کیا وعید ہے؟ بلکہ یہ ہم معلوم کریں گے تھانوی صاحب سے۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب ناظم آباد سے حافظ محمد نثار عرض کر رہا ہوں۔ سر کیا سوال؟ جناب میری دوست کی دکان ہے گارمنٹس کی، جی تقریباً 25 لاکھ روپے کا سامان ہے اس میں، جی جس میں 20 لاکھ روپے کا اس نے مال کریڈٹ پر اٹھایا ہے اچھا اور 5 لاکھ روپے ان کی اپنی ذاتی رقم ہے۔ اچھا اب اس صورت پر ان پر زکوٰۃ 5 لاکھ پر ہوگی یا 25 لاکھ میں، اچھا یا اس وجہ سے نہیں ہوگی جو ادھار ہے اس پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس نے ان کی تمام رقم کو گھیرا ہوا ہے؟ اچھا، یعنی دکان میں 50 لاکھ کا مال ہے، 25 لاکھ 25 لاکھ کا مال ہے، جس میں سے 20 لاکھ کریڈٹ کا ہے جی اور 5 لاکھ ان کا اپنا ہے کیش پر، تو زکوٰۃ کس رقم پہ دی جائے گی؟ ٹھیک، دونوں سوال آ گئے ہمارے پاس۔ تھانوی صاحب پہلے ذرا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ اسی سے آگے چلیں گے ہم۔ یہ بھائی بہنیں موجود ہیں جو مستحق ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف تشہیر کے لیے، نام و نمود کے لیے کسی دوسرے کو زکوٰۃ دینا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ، پہلے بھی یہ بات 1-2 دن پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ صرف اولاد اور اولاد کی اولاد، جی باپ دادا ماں نانا یعنی اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، اور بیوی کو نہیں دے سکتے یا بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، لیکن یہ کہ بھائی اور بہن اگر مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کو دی جا سکتی ہے، نمبر 1، اور ان کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے شیخ صاحب نے پرسوں یہ بات کہی تھی کہ وہ قرابت داری کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، صلہ رحمی۔ جی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، نہیں وہ جو ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ جس علاقے سے زکوٰۃ جمع کی جائے گی اسی لوگوں میں خرچ کی جائے گی۔ تو اس طرح یہ اس کے جو کنبے کے لوگ ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں یا ماموں چچا ہیں یا بہن بھائی ہیں، وہ پہلے حقدار ہیں، ان کو پہلے دی جائے گی۔ ٹھیک، یہ اور اگر ایسا نہیں کر رہا جو شخص، جی اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے دین؟ دیکھیے اللہ جل جلالہ کی یقیناً ناراضگی اس کے اوپر ہوگی، جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ الاقرب فالاقرب، پہلے اگر رشتہ دار آپ کا بہن بھائی ماموں چچا کوئی غریب ہے یا سسرال میں کوئی رشتہ دار غریب ہے، میکے میں ددیال میں، اس کا پہلے حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی بھی پوری ہو رہی ہے، اللہ کا حق بھی پورا ہو رہا ہے، اللہ کا کہ حکم کو بھی مانا جا رہا ہے، اور جب ہم اپنے کسی عزیز کو دیتے ہیں زکوٰۃ، صلہ رحمی کے حوالے سے آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ بخشش فرماتے ہیں لوگوں کی ہر رات، اور شب قدر میں تو لاتعداد لوگوں کی، اور عید کی رات کو لاتعداد لوگوں کی، لیکن 4 لوگ ایسے آئے ہیں حدیث شریف میں
جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے کہ جب میرے عزیز رشتہ دار، میں ان کی مدد کروں گا تو میں ان میں مقبول ہوں گا اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، میری طویل عمر کی دعا کریں گے۔ یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اگلا سوال جو آیا تھا کہ ان کے دوست کی دکان ہے، 25 لاکھ کا مال ہے، 20 لاکھ ادھار کا ہے اور 5 لاکھ اپنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کا 25 لاکھ روپے کا مثلا مال ہے، اس کے علاوہ کوئی نقد رقم بھی ہوگی یا کوئی سونا چاندی ہے، تو اس تمام اثاثوں میں سے جو ادھار ہے اس کو مائنس کر دیا جائے گا۔ اگر صرف 25 لاکھ کا مال ہی ان کے پاس قابل نصاب چیز ہے تو اس میں سے 20 لاکھ روپے مائنس کر کے 5 لاکھ روپے پہ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر کل اثاثہ یہی ہے، اگر کل اثاثہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ میرا سوال، جب میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، تھانوی صاحب، ہر شریعت میں زکوٰۃ موجود، کوئی ایک شریعت بھی نہیں جس میں زکوٰۃ موجود نہیں ہے۔ ہمارا دین دین مکمل ہے، ہر عبادت ہمارے پاس مکمل ہو گئی۔ پچھلی زکوٰۃوں میں اور اس زکوٰۃ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جتنے بھی ادیان ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہی تھا۔ اور یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں شامل رہی ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ کتاب سے اپنے رشتہ جوڑتے ہیں، ان کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں روزہ بھی موجود ہے، نماز کا بھی کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے اور زکوٰۃ کا بھی نظام موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ وہ دین جس کی ابتدا ہم نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کی تھی اور وہ ارتقا کرتا کرتا تم تک پہنچا، تمہارے اوپر ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین کو مکمل کیا تو ایسی ایسی جزیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ اگر آپ زکوٰۃ کی تفصیلات میں جائیں تو جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے اس کی ایک لمبی تفصیلات ہے، گائے بیل کی الگ ہے اور اونٹوں کی الگ ہے، اور اس میں کیا دیا جائے گا، 40 جانوروں پہ 1 ہے، 120 پہ 2 ہے، 200 پہ 3 ہے، اس طرح یعنی پوری تفصیل اس کی موجود ہے۔ زمینوں پر عشر ہے، نقد رقم کے اوپر، پھر یہ کہ قابل وہ کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ دی جائے گی، وہ جو کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کی اور میں چاہ رہا ہوں تفصیل سے آپ بات فرمائیں تھانوی صاحب، کیونکہ بہت اہم موضوع ہے۔ دیگر شریعتوں میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے زکوٰۃ کے حوالے سے؟ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ 4 چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت۔ دیگر شرائع میں یہ تفصیل الگ الگ موجود نہیں رہی۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہے، لیکن جو اگلی بات ہے کہ جانوروں میں کتنے کس طرح، مثلا یہ کہ گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا یہ کہ ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہم جانیں گے اپنے علماء سے۔ ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ موضوع ہمارا آج کا ہے زکوٰۃ، بہت اہم موضوع، اور میری گزارش یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں خاص طور پر زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، کوئی بھی ابہام ہو، ضرور پوچھیے تھانوی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون صاحب، کہاں سے؟ سر وسیم احمد بات کر رہا تھا کراچی سے۔ جی وسیم صاحب، کیا سوال؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ پاک سارے شیاطین کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو بند کر دیتے ہیں۔ جی۔ اس کے باوجود بھی انسان اپنی روٹین کے مطابق گناہ کے کام اور جو بھی اونٹ پٹانگ کام ہے وہ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا شیطان ہے ہمارا نفس، اس خواہشات سے نفس کو مارنے کے لیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں تاکہ عام روٹین کے مطابق آدمی رمضان میں اپنا یہ پورا مہینہ عمل سے گزار سکے، ہر گناہ سے محفوظ رہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، ہر گناہ سے محفوظ رہے۔ اور جو خارج کا شیطان ہے اس کو تو مار دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو داخل کا شیطان ہے، اندر کا شیطان ہے، اس کو کیسے مسلمان کیا جائے، اس پہ بات کروائیں گے تھانوی صاحب سے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔
السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام سر. محمد ارشد عرض کر رہا ہوں سر. آپ لوگوں سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا سوال؟ ایک توجہ طلب سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں ذرا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا مطلب تفصیل سے جواب مل جائے. جی ارشاد. سر میرا کام ہے گارمنٹس کا. ہم جیسے کراچی میں کہ ایک لوگ گارمنٹس کا کام کرنے والے ہیں. ہمارے کام کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دکانداروں کو ادھار میں مال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں ویکلی پیمنٹ ملتی رہتی ہے، مال لیتے رہتے ہیں، آتا رہتا ہے. اب سلسلہ یہ کہ ایک صاحب جن کو میں مال دے رہا تھا وہ پچھلے 2 سال سے وہ شدید بیماری میں ہے. اچھا اب ان کی کنڈیشن اس طرح کی ہو گئی ہے کہ میرے تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی رقم میری ان پہ نکلتی ہے. اچھا. وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اب کھانے کو بھی نہیں ہے، میرا گھر کرائے کا ہے، دکان میری کرائے کی ہے، میں پیسے دے نہیں سکتا، آپ یہ پیسے مجھے زکوٰۃ کی مد میں معاف کر دیں. ٹھیک ہے سر. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ پیسہ اگر ان کو زکوٰۃ کی مد میں معاف کرتا ہوں کہ آیا کہ میری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی، یا ایک میں نے کہیں تو سنا تھا ہیلے کا سلسلہ، اگر اس کے بارے میں بتا دیں تفصیل سے تو میں سمجھ جاؤں اور میری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اچھا. اگر وہ پیسہ میں معاف کرتا ہوں. یہ ہیلا کیا یہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ بھی رکھیں گے سوال ہم تھانوی صاحب کی خدمت میں. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیک صاحب احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب احمد صاحب کیا سوال؟ انیک صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو پیورلی پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے کچھ سلپ ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. باوجود اس کے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں کام کے لیکن وہ سارا دن جو ہے وہ کام کرتے رہتا ہے. تو معلوم یہ کرنا تھا کہ ان کی یہ انکم جائز ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اور جو انڈین بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جس کنٹری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی سٹیزن شپ کے لیے پیپر میرج کرتے ہیں. تو معلوم یہ کرنا ہے پیپر میرج کی کیا حیثیت ہے اور یہ ان کا یہ فیل جو ہے یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، بہت اچھے سوالات. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حنیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت مغفرت کے بہت مبارک ہوں. جی آپ کو بہت مبارک. کیا سوال ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے پیسوں پہ زکوٰۃ واجب ہے اور کتنے سونے چاندی پر، اور زکوٰۃ اور فطرے میں کیا فرق ہے؟ اچھا کتنے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ اور فطرے میں کیا فرق ہے، اور سونے اور چاندی کتنا ہونا چاہیے، کتنے پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. سونے اور چاندی پر کتنا ہونا چاہیے. جی اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. کیا سوال سر؟ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو میں سب کو سلام کہتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا مطلب یہ کہا ہے کہ ہمیں قبر کا عذاب ملے گا یا ہمارے اعمال پہ نیکی ہے تو ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ 2 دفعہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ہے، اور یہ کنفیوز ہو جاتی ہوں میں کہ جیسے اب جب ہم مطلب جیسے ہمارے اعمال کے ساتھ ہم جب قبر میں جائیں گے یہ ہمیں جنت کی طرف ہے یا ہم دوزخ کی طرف. ٹھیک ہے. اگر ہم دوزخ یا جنت میں جہاں بھی ہمارا نصیب کا ہوگا تو ہمیں اس وقت ملے گی. پھر قیامت کے دن جو ہے تو ہمیں اس کا یہ نا مطلب جب تک اس کا حساب الگ ہوگا یا اس کا حساب، قبر میں جاتے حساب شروع ہو جانا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہمیں محترمہ بس توقع، امید اور اللہ سے لو لگانی چاہیے کہ ہمیں اے اللہ تو ہمیں جنت ہی میں رکھ. آمین آمین ثم آمین. ٹھیک ہے. تو میرا یہ جی اور بالکل. دوسرا سوال اور میں کر لوں آپ سے؟ جی اجازت ہو. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ میڈیا کے حوالے سے کہ جو ہماری جتنی ہوسٹ ہیں چینلز کی مارننگ شو کرتی ہیں دوپٹے نہیں ہوتے ان کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا. اب رمضانوں میں انہوں نے دوپٹے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ میاں ان کو توفیق دے ہمیشہ ایسے. اب کسی نے تو اتنا لیا، آپ کو پتا ہے کہ حدیث یہ ہے کہ پیر سے نیچے لباس نہیں ہونا چاہیے. آج کل گھیر والی فراکیں چل رہی ہیں تو پیروں میں آ رہی ہیں، اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، شاید آپ کی بھی نظر گزری ہو کہ نہ وہ دوپٹے ایسے لیے ہوئے، ایک پن لگا دی اور تھوڑے سے مطلب دوپٹہ نظر آ رہا ہے سر پہ اور پلو جو ہے زمین پہ لٹک رہے ہیں. تو یہ کیا میڈیا کا ہے اس میں رول یا یہ ان کا ہے؟ اور یہ کہ عید والے دن سب کے دوپٹے اترے ہوئے ہوں گے، کوئی دوپٹے میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بس ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے. ٹھیک. تھانوی صاحب کچھ
سوالات رکھوں میں آپ کی خدمت بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ لائن سے یہ سوال بڑا اچھا ہے وسیم صاحب کا کہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ چوری چکاری، یہ ناجائز منافع خوری، تمام چیزیں چلتی نظر آتی ہیں، یہ تو شیطان کہاں بند ہوا؟ جی حدیث شریف میں آیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفدت الشیاطین، یعنی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. حضرت یوسف فرما رہے جی حضرت یوسف تو اور بھی قرآن پاک میں بہت جگہ نفس کے بارے میں وہ ہے. تو جو شیطانی اعمال ہیں وہ نفس کی طرف سے ہیں، اللہ، اور جو اچھے اعمال ہیں وہ روح کی طرف سے ہیں، اور روح اور نفس میں یہ کشمکش جاری رہتی ہے. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں جو یہ فرشتوں والی صفت اللہ تعالیٰ پوری کراتے ہیں کہ نہ آدمی کھاتا ہے نہ پیتا ہے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تاکہ اچھائی اور فرشتوں والی صفت پیدا ہو، روح طاقتور ہو جائے اور وہ جو ہمارا نفس ہے وہ کمزور ہو جائے. تو وہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا تھا کہ باہر کا شیطان تو بند ہے لیکن اندر کا شیطان کھلا ہوا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر جیسے 11 مہینے ہم نے گزارے کہ ہم کم تولتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، رشوت لیتے رہے، ناجائز زمینوں پہ قبضہ کرتے رہے اور سود کھاتے رہے، اگر کم تولتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، ابا مر گیا تو بہنوں کی میراث کھاتے رہے، جوان بھائی مر گیا تو بھتیجوں کا مال غصب کرتے رہے، اگر یہی اعمال ہم نے رمضان شریف میں بھی کیے تو پھر گویا رمضان شریف ہمارے گھر میں آیا ہی نہیں. گویا ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ہاں رمضان شریف داخل ہی نہیں ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال پلٹ کر ہر 11 مہینے کے بعد جتنے سال زندگی کے دیے اتنے رمضان المبارک عطا فرمائے. تو یہ رمضان المبارک جو یہ تربیت کا مہینہ ہے. تو یہ جو وہ اندر کا شیطان ہے، جو نفس ہے، جو بہت طاقتور وہ ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے تو رمضان المبارک آیا ہے. لیکن اگر رمضان المبارک میں بھی ہم نے وہ شیطانی کام نہ بند کیے جو 11 مہینے ہم کرتے رہے تو گویا میرے گھر میں یا میری ذات میں رمضان شریف آیا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی شیطان پر تو فتح پانا ہے. اور جیسا آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ اسی کو تو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان آیا ہے. محمد ارشد صاحب کا سوال، گارمنٹس کا وہ کام کرتے ہیں، کسی صاحب کو جو کہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ان کو ادھار مال دیا، 1,00,000 1.5 لاکھ ان کے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ صاحب آپ اسے زکوٰۃ کی مد میں لے لیں، میں واپس نہیں کر سکتا. ہیلا ایک لفظ استعمال کیا، تو ہیلا کیا یہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے زیادہ بہتر بات تو یہ کہ وہ کسی دارالفتہ سے اپنا مسئلہ معلوم کر لیں. اچھا. جہاں تک میری معلومات یا میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے، جس وقت آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی نیت ضروری ہے. ٹھیک. یعنی پیسہ جب میں کسی کو دے رہا ہوں، ایک تو اس کی تملیک ضروری ہے کہ وہ مالک بن جائے، اور ایک میری نیت اس وقت دینے کی ہو زکوٰۃ میں. انہوں نے جس وقت اس کو مال دیا ہے تو انہوں نے تو ادھار دیا ہے، زکوٰۃ میں نہیں دیا ہے. اس کی سب سے بہترین شکل تو ہوگی کہ اس کو جا کر زکوٰۃ میں پیسے دیں اور وہ ان کا ادھار واپس کر دیں. ٹھیک. ٹکڑوں میں دے دیں، 25,000 دیں، وہ زکوٰۃ ان کی واپس کر دیں، پھر 25,000 دیں، پھر زکوٰۃ واپس دیں. بہترین. جو ہیلے کا انہوں نے کہا ہے، ہیلے کا مطلب یہ ہے وہ تملیک اس طرح ہوتی ہے کہ کسی ایسے اہم، مثال کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید کو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اولاد کو، اور قریش کو، یعنی قریش کی اولاد اور اولاد کو زکوٰۃ حلال نہیں ہے. ہاشمی. جی ہاشمی. اس کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے جس میں آدمی مجبور ہوتا ہے تو وہاں تملیک کر سکتے ہیں کہ کسی غریب آدمی کو، مفلس آدمی کو جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کو وہ رقم دے کر اور اس سے بعد میں لے کر تملیک کرا کے پھر کسی کو دے سکتے ہیں. یہ حیلہ ہے، لیکن یہ حیلہ بہت ہی کسی مجبوری کے وقت استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں جو صاحب بیمار ہیں ان کے لیے بہترین شکل یہ ہوگی 10,000 15,000 20,000 25,000 روپے دیں کہ صاحب یہ میری طرف سے آپ کے لیے پیسے ہیں، بھلے زکوٰۃ کا نام بھی نہ بھی لیں، ان کی ادا ہو جائے گی اور پھر وہ قرض میں ان کو واپس کر. ٹھیک ہے. اور اس رقم کا ان بیمار صاحب کو مالک بنائیں. جی وہی جب مالک بنا کر وہ ریٹرن. اچھا، ان کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھانوی صاحب، سوالات بہت سارے ہیں یہاں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیل سے بات کروں آپ سے، لیکن بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، واپس آئیں گے. اور خواتین و حضرات، یہ جو بریک ہم جس بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس بریک میں انشاءاللہ تعالی ہم اذان فجر لاہور بھی سنیں گے. ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمیں جوائن کیا ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے، ان سے بھی بات کریں گے ہم، اور موضوع ہمارا زکوٰۃ، اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے شیخ صاحب بھی، اور جو سوالات آئے ہیں ہمارے پاس ان کے جوابات بھی ہم لے رہے ہیں مولانا اسد تھانوی صاحب سے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں تھانوی صاحب کی خدمت میں، کوئز کل کے جو ہم روز سوال پوچھتے ہیں اس کا درست جواب آپ بتاتے ہیں افطار میں، اور سحر میں ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں سوال کوئز کے حوالے سے، اور دینی معلومات کا فروغ مطمع نظر ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے کہ جنت کے اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے؟ 3 آپشنز: باب الریان، باب الصابرین یا باب المصلین۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 00922 343 00980 یا 981۔ ہمارا تیسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@duniatv.tv، SMS ہے ہمارا 3031۔ خواتین و حضرات، میں چاہتا ہوں کہ سوالات جلدی جلدی نکال دیے جائیں تاکہ ہم اپنے اصل موضوع پر بات کر سکیں۔ احمد صاحب کا سوال یہ آیا تھا کہ پاکستانی طلبہ جو باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک تو یہ کچھ لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، کیا سلپ ہونا دین اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ وہ پیپر میرجز کر لیتے ہیں، وہ کاغذی شادیاں، تاکہ انہیں سٹیزن شپ حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ کیا دین اس دھوکہ دہی کی اجازت دیتا ہے؟ جو طلبہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا بنگلہ دیش یا بھارت سے آتے ہیں اور وہاں وہ اگر کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک، نمبر 1۔ نمبر 2، لیکن جب وہاں کا ویزا ختم ہو جائے یا وہ ٹینیور ختم ہو جائے، اس کے بعد رکنا ان کا بغیر کسی ویزا کے اور بغیر کسی منظوری کے وہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک پیپر میرج کا تعلق ہے، اسلام اس قسم کی باتوں کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں ایسا خانہ کوئی نہیں ہے، ایسا خانہ کوئی نہیں کہ صرف کاغذات پہ شادی کر لی گئی، اصل میں شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے یہ بھی ملے گا، وہ فرما رہی ہیں خاتون، اور پھر حشر کا میدان، پھر وہاں پر دوزخ، جنت، وہاں بھی عذاب، تو یہ 2 عذاب ہیں یا اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے؟ دیکھیے، عذاب قبر کے بارے میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بات آتی ہے، وہ اچھا یا برا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کے ساتھ ہے، ٹھیک، یعنی اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے کہ عالم برزخ میں جہاں روح موجود ہے وہاں اس روح کے ساتھ۔ علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اچھا دنیا میں وقت گزار کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ عالم برزخ میں بھی اچھا عمل ہوتا ہے، ٹھیک، اور جو لوگ دنیا میں برے کام زیادہ کر کے جاتے ہیں یا ان کے منکرات زیادہ ہوتے ہیں یا گناہ زیادہ ہوتے ہیں، عالم برزخ میں ان کی روح تکلیف میں ہوتی ہے۔ لیکن جو جنت اور دوزخ کا حتمی فیصلہ ہے وہ میدان حشر کے بعد ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے کہ مومن جو ہے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ جو ہے وہ دوزخ میں نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا، اپنا وقت گزار کے پھر واپس جنت میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب جی، اس میں 3 مختصر باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے اور قبر میں راحت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دونوں باتیں سامنے رہے، نمبر 1۔ دوسری بات، ایک سوال یاد ہے کہ کیسے ہوگا، یہ علمی مسئلہ ہے، عملی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں گے کیسے۔ صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ تو زیادہ اہم یہ نہیں کہ کیسے ہوگا اور کتنا ہوگا اور کتنا بڑھایا جائے گا، زیادہ اہم بات ہے کہ قبر کے عذاب سے ہم بچیں گے کس طریقے پر۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے درخواست کرتا وہ تمہیں دکھائے کہ کیا کچھ ہوتا ہے مردے کے ساتھ قبر کے اندر۔ اور اللہ کے حبیب مکرم دعا سکھا گئے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد آپ دعا سکھا گئے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آخری بات، جہاں قبر میں عذاب ہے نافرمانوں کے لیے، وہاں حدیث میں ہے کہ قبر
میں بندہ مومن کے لیے جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے اور اس کو ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بی پازیٹو. میں ایم سی آر میں آپ کی بات سن رہا تھا بریک سے پہلے کہ بی پازیٹو اور یہ امید والا پہلو سامنے رہے اور کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کر کے ایک کھڑکی اپنے لیے جنت قبر کے اندر کھلوا لیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ دعا مانگیں اور کتنے اچھا لگیں گے دعا مانگتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سبحان اللہ. سورہ اعراف آیت نمبر 43 کے جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو شکر کے ترانے ان کی زبان پہ ہوں گے. کل شکر، کل تعریف، کل ثنا اللہ کے لیے جس نے یہاں تک کہ ہمیں ہدایت دے دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. اور ہدایت وہی جو ان الہدا ان ہدی اللہ ہے هو الہدا. قرآن کریم نے واضح کر دیا. اور ہدایت ہوتی ہی اللہ کی جانب سے ہے. انسان کسی کو ہدایت دے بھی نہیں سکتا. بلکہ یہاں تک بات آگے قرآن کریم فرماتا ہے نا قرآن کریم کے حوالے سے ہی کہ قرآن کریم کہ نافرمان لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، زکوٰۃ کا موضوع ہے. کچھ سوالات آئے اس ذیل میں. تھانوی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، شیخ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی. لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ. اس حوالے سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے سوالات ہم نے جمع کیے ہیں. یہ کے بعد دیگرے ہم رکھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت اہم باتیں. مثال کے طور پر ایک سوال یہ ہے کہ سونا استعمال کی چیز ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن دیگر استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ ہیروں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ گھوڑوں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اور جو استعمال کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر میرے پاس 10 کاریں ہیں اور 10 کاریں میری استعمال میں ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. 4 چیزیں جن پر زکوٰۃ ہے بتا دیا تھانوی صاحب نے کہ سونا، چاندی، مال نقد اور مال تجارت. نقد رقم اور مال تجارت. ان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے یہ سوالات سب اپنے معزز علماء کی خدمت میں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بنیادی گفتگو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے وہ پہلے آپ ادا فرمائیں اور عطا فرمائیں. اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. زکوٰۃ کا جو تصور ہے دین کا وہ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کو جو متعارف کروایا گیا ہے یہ وہ نعمت ہے جو دیگر ادیان میں بھی تھی لیکن تکملہ اس کا ہوا ہماری شریعت میں. ایک تو یہ کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ زکوٰۃ جو معیشت اور معاشرت دونوں کو پاکیزہ کرتی ہے اس کے خواص کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو معروف ہے کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ رب العالمین نے 2 قسم کے عبادات ہمیں عطا فرمائی. ایک بدنی عبادات ہیں اور ایک مالی عبادات ہیں. اور قرآن بار بار جان اور مال دونوں سے جہاد کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے. تو زکوٰۃ ایک اعتبار سے یہ مالی نوعیت کی عبادت ہے. تیسری بات یہ بھی واضح ہے کہ اللہ کے رسول مکرم جو آپ نے تکمیلہ کہا نا، اس شان کو آپ دیکھیے ہمارے دین میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور وہ نماز قائم کرے اور وہ زکوٰۃ ادا کریں. یعنی کہ اس ایمان لانے کے کچھ مظاہر ہیں، اس سے کمتر پر ایمان قبول نہیں ہے. اور اس کی شان ہمیں دکھائی دیتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جب کچھ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کھڑے ہوئے تو پہلے تو یہ فرمایا کہ کیا میرے جیتے جی یہ دین کو بدل دیں گے؟ یہ خوبصورت ان کا جملہ کہ میں زندہ رہوں اور یہ دین کو بدل دیں، امپاسبل. اور میں جنگ کروں گا، اور اگر رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور نہیں دیں گے تو میں جنگ کروں گا، اور اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جا کر ان کے خلاف جنگ کروں گا. یہ وہ تکمیلہ جو اس دین میں یا اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا گیا. باقی اس کا فقہی پہلو ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس پہ مسائل بیان بھی ہو رہے الحمدللہ. جو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک معاشی پہلو اور معاشرتی پہلو، اچھا ایک اس کا روحانی پہلو بھی ہے. زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے بھی ہیں
اور زکوٰۃ کے معنی نشو و نما کے بھی ہیں. جیسے ایک مالی پودے کو پانی دیتا ہے تو اس کو پانی کی فراہمی، اس کو کھاد کی فراہمی، یہ بنیادی کام ہے. اور اس میں جو جھاڑیاں آ جاتی ہیں، پیلے پتے نکل آتے ہیں، ان کو ہٹاتا ہے وہ، تاکہ تمام تر نیوٹریشن جو ہے وہ صحت مند پودے کو ملتی رہے. تو یہ رکاوٹوں کو دور کرنا اور غذا کی فراہمی یہ پودے کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے. ایک بندہ مومن کی روحانی ترقی میں مال کی محبت بہت بڑی رکاوٹ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی بڑی شدید محبت ہے انسان میں. یہ اللہ کے نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ مال کی محبت بندے کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. اس کو ہٹانے کا کم از کم تقاضا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سالانہ بنیادوں پر. گو کہ کافی نہیں، لیکن اس وقت ہم زکوٰۃ پہ فوکس کر رہے ہیں، انفاق پہ بھی نہیں کر رہے، انفاق پر نہیں کر رہے. تو ایک تو یہ روحانی ترقی، اس میں ممید و معاون ہے زکوٰۃ، اور خوبصورت ہے حق اللہ کا، مگر اس کی ادائیگی کا رخ بندوں کی جانب ہے. پھر وہ معاش کا پہلو جو بار بار وہ آیت کوٹ ہوتی ہے سورہ حشر کی، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے. ماڈرن اکنامکس کا اصول ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. ایک معیشت میں، ایک معاشرت میں، ایک اکانومی میں دولت جتنی زیادہ تیزی سے گردش کرے گی، اس معیشت کا استحکام اتنی تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا. زکوٰۃ کیا ہے؟ جیسے تھانوی صاحب نے پچھلی نشستوں میں ہمیں حدیث سنائی ہے کہ ان کے عمراء سے لی جائے گی اور ان کے غرباء میں تقسیم کی جائے گی. تو اگر خالص ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ایک سرکولیشن آف ویلتھ کا جو سرکل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ موو کرتا ہے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے. پھر زکوٰۃ کے ریسیپینٹس بیان کر دیے گئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، فقراء، مساکین اینڈ سو آن. یہ اس کا وہ پہلو ہے کہ وہ جو ہیوز اور ہیوز ناٹ کا ایک بڑا گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے، جو کہ ان نیچرل ہو جاتا ہے ایک سطح پر آ کر، اس کو نیرو ڈاؤن کیا جائے تاکہ غریب کو بھی کم سے کم جینے کا حق ملتا رہے. ورنہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر، یہ تنگدستی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو یہ وہ سیفٹی والو ہے زکوٰۃ ایک معیشت اور ایک معاشرت میں، کہ یہ ادائیگی ہوتی رہے گی تو کم از کم وہ معاشرے کے کمزور طبقات جو معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا، ان کو جینے کا حق ملے گا. اور اگر جینے کا حق نہیں ملتا نیت صاحب تو پھر کفر ہوتا ہے یا پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے. اتنے بڑے مقاصد کے تحت رب کائنات نے زکوٰۃ کی فرضیت ہم پر لاگو کی ہے. سبحان اللہ. اور کفر سے مراد یہاں نافرمانی بھی ہے، اور حتیٰ کہ انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے معاذ اللہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اس حد تک بھی جا سکتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اور ایک نقطہ جو آپ کی گفتگو سے نکل کر سامنے آیا کہ مال سے محبت زکوٰۃ دینے کے بعد کم ہوتی ہے اور انسان سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور روحانی سکون بھی بڑھتا ہے. کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری کائنات، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اور روحانی سکون کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرا ہاتھ دینے والا ہے. تھانوی صاحب، اس کینوس کو ہم ذرا بڑا کر لیتے ہیں. زکوٰۃ غربت کا بھی خاتمہ کرتی ہے اور کرنا چاہیے اسے. ایک پہلو یہ بھی ہے، جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں کیا اس سے غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ، میری مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہویں، وہ اپنے سونے کی اور زیور کی زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں، تاجر لوگ اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ نکالیں، تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی صبح فجر کے وقت 2 اشرفیوں کے توڑے لا کے اس نے حضرت عمر کے قدموں میں رکھے اور غصے سے رکھے. تو حضرت عمر نے فرمایا، کیا؟ کہنے لگا جی میں پوری رات مدینے میں گھومتا رہا ہوں یہ رقم دینے کے لیے، کوئی آدمی لینے کے لیے تیار نہیں. جس کا دروازہ کھڑکاتا ہوں وہ کہتا ہے انا غنی لا حاجت لی، میں غنی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے گا. اگر ہمارے کاروباری لوگ حساب کر کے اور ہماری مائیں بہنیں زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں، ذرا اس پہ گفتگو آپ فرمائیے کہ کون کون سی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ صاحب 7 تولے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی. اب ہمارے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ اگر میرے پاس 38,000 یا 39,000 روپے جو نصاب بنتا ہے اس سے زیادہ ہے میرے پاس، لیکن سونا میرے پاس 1 تولہ ہے، تو ہماری خواتین خاص طور پر یہ کہتی ہیں کہ 7.5 تولے سونا تو ہے نہیں، تو زکوٰۃ تو ہم پر نہیں ہے. تو کیا ان خواتین کو 1 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں دینی؟
دیکھیے 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ اس وقت ہے جب سونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز یعنی چاندی نہ ہو اور نقد روپیہ نہ ہو. اسی طرح 52.5 تولہ چاندی جب ہو. اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے آج کل 38,200 روپے. تو اگر تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑا سونا ہے تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی اگر لیکن خالص سونا ہے، اگر صرف سونے کا زیور ہے، نقد روپیہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تب 7.5 تولہ اس کا نصاب ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو اور نقد رقم نہ ہو، بالکل نہ ہو. ٹھیک. اور اگر اس سے کم بھی ہے، میرا سوال ایک یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے اور میرے پاس یعنی 52.5 تولے چاندی کی اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے سونے کی، تو مجھے 7.5 تولے سے کم اماؤنٹ پر بھی، کم ویلیو پر بھی، کم کوانٹٹی پہ بھی سونے پر زکوٰۃ دینی ہے. اگر صرف سونا ہے، ٹھیک، نقد رقم نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو 7.5 تولے سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کے پاس چاندی ہے 52.5 تولہ سے کم تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر پیسے 38,200 روپے سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں، میں اس بات کو ذرا اور بچاتا ہوں، صرف ذرا وضاحت آپ کر دیں اس پہ. جیسے ابھی آپ نے فرمایا 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کیا ہوئی؟ 38,200 روپے. اچھا، میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس 2 تولے سونا ہے. 2 تولے سونے کی ویلیو کیا ہوئی؟ 1 لاکھ سے زیادہ. تو کیا میں پھر بھی زکوٰۃ نہیں دوں گا؟ چونکہ اگر صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، نقد روپیہ نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب کب ہوگا؟ اگر 2 تولہ یا 1 تولہ سونا ہے لیکن روپے بھی ہیں پاس، یا روپے نہیں ہے چاندی ہے پاس، تو صاحب نصاب ہوگا. بالکل. یہ سوال میں بریک سے واپس آنے کے بعد رکھوں گا. میرا خیال ہے کہ میرا سوال آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. خواتین حضرات اس وقت بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد یہی سوال میں شیخ صاحب کی خدمت میں رکھوں گا نصاب کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا اسد تھانوی صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم شفیق احمد صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب. بہت دیر ہو گئی، ہم نے شفیق بھائی سے نعت نہیں سنی. شفیق بھائی عطا فرمائیے. اعظم جی صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے، اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے رہے،
زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں پر ہوں میری جان مدینے میں رہے، مختار سے چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر چھوڑ آیا دل و جان، یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کا جزاک اللہ، کیا کہنے شفیق بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھانوی صاحب ایک سوال جو بہت اہم، جس پہ گفتگو ابھی نہیں ہوئی ابھی تک، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ اصول ہے بنیادی، لیکن سونا جو خواتین ہماری استعمال کر رہی ہیں ان پہ زکوٰۃ کیوں ہے؟ جی علماء نے یہ لکھا کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، بلکہ دار نبوت میں تو روپے پیسے نے کبھی رات بھی نہیں گزاری، لیکن یہ کہ شادی کے موقع پہ ملے ہوئے زیورات تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا کافی بھاری، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں امہات المؤمنین کو احکامات دیے وہاں فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، یعنی جناب رسول یا نساء النبی لستن احد پورا حکم چل رہا ہے، تو اس میں ہے کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو علماء نے لکھا کہ ان کے پاس تو زکوٰۃ کے لیے کوئی مالیت اور تھی ہی نہیں ماں سوائے اس سونے کے زیور کے، اس کی وجہ سے سونے کے زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اچھا جی ہاں، یہ اس کا ریزن ہے، ورنہ اور باقی استعمالی ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر ہیرے کا کوئی زیور گھر میں کسی ماں بہن کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، خواہ وہ ہیرے کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اصل میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ قیمتی چیزیں تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو اصول تھانوی صاحب نے بیان فرما دیا تھا، 4 چیزیں جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انیق صاحب ایسی ہیں کہ جن پہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، لیکن ایک انفاق کا بہت بڑا دروازہ دین نے کھول رکھا ہے، اور یہ بعض اوقات تعیش والی چیزیں یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ جو تبذیر میں آ جائیں، فضول خرچی کے اندر آ جائیں، یہ پورا چیپٹر ہے جس کو بھی ڈسکشن میں آنا چاہیے، گو کے الگ سے، گو کے الگ سے۔ یہ انفاق کا حوالہ ہے نا، Agreed. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ صحیح، قُلِ الْعَفْوَ، قرآن کریم نے بتا دی یہ بات، اور حدیث یہ بھی بتا دیا کہ زکوٰۃ کافی نہیں ہے، اِنَّا فِی الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّکَاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ تو گویا ایک ہم قانونی سطح پر بات کر رہے ہیں، وہ تو ڈسکشن میں بات آ گئی کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے،
لیکن اسلام صرف قانون کے سہارے پر نہیں چلانا چاہتا، وہ اخلاقی پہیہ بھی اس گاڑی میں لگانا چاہتا ہے، اور جب تک اس پہیے کو سامنے نہیں رکھیں گے یہ بہت سارے جو پہلو سوالات میں آتے ہیں وہ تشنہ ہی رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، زکوٰۃ بھی اور انفاق بھی۔ یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، لیکن کیونکہ فوکس ہم نے کر رکھا ہے زکوٰۃ پر، اب یہ کہ جو آیہ بر ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یہ انفاق کرتے کرتے آخر میں جا کے زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے، یعنی انفاق پہلے آ گیا اور زکوٰۃ بعد میں آئی وہاں پر۔ سبحان اللہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن ایک بات جو فرمائی تھی تھانوی صاحب نے، میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ جو فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ حرف آخر ہے، وہ پتھر کی لکیر، وہ پتھر کی لکیر ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس میں پھر حکمت تلاش نہیں کرنی کہ اس میں یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ جب فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں ہوگی، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ وہ سونے کے ہاروں کی بات بتائی آپ نے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جب یہ بات ہو گئی، اس لیے کہ دین جو ہے نا وہ اس پر بیس نہیں کرتا، لاجک پہ نہیں چلتا، وہ نقل پہ چلتا ہے جی، اور عقل نقل کے تابع رہے گی، فرمان رسول پہ چلتا ہے جی۔ سمینا و اطانا، سنو اور اطاعت کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سورہ حجرات کی جو آپ نے بات فرمائی، اسی میں یہ کہ ایون یہ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں تک کو بلند نہ کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اور ان کے روبرو اس طرح زور سے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے لائٹ موڈ میں بات کرتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال حبط ہوں گے اس حال میں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں۔ دیکھیے عام گناہ کا انسان کو شعور ہوگا توبہ کر لے گا، جس کا شعور نہیں اس کی توبہ کیا کرے گا۔ اور جب یہ بڑی قیمتی بات آئی کہ آواز سے آواز بلند ہو تو اعمال گئے، تو جو رسول اللہ علیہ السلام کی واضح تعلیم آنے کے بعد جو ہم بات کر رہے تھے، اس عقل کو معیار سمجھے اس کے باوجود، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرے، وہ اس کا ایمان رہے گا کہ در فجے بتائیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا یہ اصول ہم اپلائی اسی جگہ بھی کریں گے، اس جگہ بھی جو میں بریک سے قبل بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایک نصاب طے ہو گیا 38,200 روپے، 38,200 روپے سے زیادہ مالیت کا سونا میرے پاس ہے، لیکن وہ 7.5 تولے نہیں بن رہا، تو کیا مجھے نصاب دیکھنا ہوگا، یا جو فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 7.5 تولے نہیں، وہ کوانٹٹی نہیں آ رہی اس طرح؟ اصل میں یہ جو نصاب کا تعین ہوا یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں ہوا۔ 7.5 تولے سونے کا معاملہ یا 52.5 تولے چاندی کا معاملہ۔ پھر ایک اگلی بحث آتی کہ ان میں سے کس کو ویٹیج دی جائے تعین کرنے کے لیے، تو 52.5 تولے چاندی کا تعین اس لیے کیا گیا، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بات رکھ رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے غربا کا۔ 52.5 تولے چاندی کے باقاعدہ جیسے کہ مکس کا معاملہ بتایا گیا کہ کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ کیش ہو یا جسٹ کیش ہے وغیرہ وغیرہ، تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے 38,000 یا 39,000 روپے۔ تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی ایک صاحب نصاب آدمی پر، اور یوں زیادہ لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے اور غربا کا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، کیونکہ دو نصاب دونوں متعین ہوئے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ ترجیح تو ہو گئی کہ اگر 52.5 تولے چاندی کا معاملہ نصاب کیش کی صورت میں، اس کی ویلیو کی صورت میں کم بن رہا ہے تو زکوٰۃ لاگو ہو جانی چاہیے تاکہ غربا کا فائدہ ہو۔ آپ کا سوال اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، ابھی آپ کا سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 2 تولے سونا موجود ہے اور جناب اس کی ویلیو تو بن گئی ₹1,00,000 کے قریب، جبکہ یہ فقط سونا ہے۔ ویسے آپ نے خود بھی فرمایا تھا بہت کم اس کا چانس ہے، جس کے گھر میں 2-3 تولے سونا موجود ہے کیسے ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ کیش موجود نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہ تو مکس ہو ہی جائے گا، تو بات وہیں آ کے رکے گی جو تھانوی صاحب فرما رہے ہیں۔ بالکل اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، یہی گفتگو رہے گی جاری اور ہم سیکھتے رہیں گے اپنے علماء سے۔ بریک کے دوران ہم اذان فجر کراچی بھی سنیں گے محمد اکبر مالکی صاحب کی آواز میں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जश्न रमज़ान सारा ट्रांसमिशंस, खुसूसी ट्रांसमिशंस, एक बार फिर खुश आमदीद। आखिरी हिस्सा ट्रांसमिशंस का अब जारी है। हम चाहते हैं कि कुछ कॉल्स आपकी लें और जो सवालात आए हमारे पास ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, SMS के ज़रिए, वो भी रखें आपकी खिदमत में। कुछ कॉलर्स पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब। अनिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्याम सुबह का रेगुलर वॉचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये उलमा तशरीफ लाते हैं तो प्याम सुबह शानदार हो जाता है। और इन उलमा कराम को खासकर जो है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन लोगों ने जो दीन की खिदमत जो कर रहे हैं, जी हाँ साहब, वो किसी तारीफ की, मतलब उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सर मेरा सवाल एक ये ज़कात के हवाले से ये था कि हम जो है अपना पूरा साल होने के बाद जिस डेट को हमने मुअय्यन किया हुआ अपनी ज़कात के हिसाब के लिए, हम उस डेट को अपना हिसाब करके ज़कात का हिसाब बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पे मेरा हिसाब जो है 10 या 15,000 रुपये बनता है, तो हम 15,000 रुपये उठा के एक साइड पर रख देते हैं बतौर अमानत, और हम पूरा साल उसको देते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा साल लोग आ रहे होते हैं। अगर हम रमजान में उसी पैसे को सारे को खत्म कर देंगे तो फिर सारा साल जो लोग आएंगे फिर हम उनको क्या देंगे, हमारे पास इतनी गुंजाइश में साल के तौर पर अगर नहीं हो तो। ठीक है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, रमजान करीम के हवाले से एक बात मुझे कहनी थी, वो ये थी कि हम लोग रोजा तो रख लेते हैं, नमाज भी जैसे तैसे अदा कर लेते हैं, लेकिन एक जो टॉलरेंस का लेवल है, कुव्वत बर्दाश्त जो हमारी है, वो हम रोजा रख के ऐसा करते हैं जैसे शायद कोई एहसान कर रहे हों दुनिया के ऊपर, और हमारा मूड खराब होता है और हम हर एक से लड़ रहे होते हैं। तो इस हवाले से अगर उलमा काम थोड़ी सी तरगीब देते हैं तो ये बहुत मुनासिब बात होगी। बिल्कुल, ये कुव्वत बर्दाश्त क्यों हमारे से चली जाती है, या हमें एक डर रहता है कि अपनी कुव्वत बर्दाश्त के खो जाने का, ये भी रखेंगे सवाल हम उलमा के सामने। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिक भाई। जनाब वाला, फरमाइए सर। यासिर बात कर रहा हूँ सर, चकवाल से। जी यासिर अनिक साहब, मेरे दो सवाल हैं। इरशाद। एक तो जितने भी बड़े अस्पताल हैं या जितने भी बड़े इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन इदारों का, जो ज़कात की कैंपेन चलाते हैं, उनके हवाले से कि इन्हें ज़कात देना दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि जितनी भी कैंपेन वो चला रहे होते हैं वो हमारे ही ज़कात की ही रकम से चला रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सवाल सर ये है कि यकम रमजान मुबारक को हुकूमत जो ज़कात इकट्ठी करती है जी, तो बैंकों से बहुत से लोग अपनी रकूम निकलवा लेते हैं जी। शायद उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की और इदारों पे अदम एतमाद है, या वो जो मसरफ है, जो उसकी वो जो तकसीम है, उसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों को इख्तलाफ होता है। तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। क्या ये दुरुस्त है, हुकूमत का ये अमल क्या दुरुस्त है, ये भी रखेंगे हम सवाल उलमा की खिदमत में। अगली कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गुड़िया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। सर आपको दूसरा अशरा रमजान का बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत, अल्लाह कबूल फरमाए हमारी इबादतों को और हमें मग़फ़िरत, हमारी मग़फ़िरत करे। जी आमीन। और सर मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक अरबी ज़बान में है, और जिसको अरबी ज़बान में ना पढ़ा जाए तो क्या वो उर्दू ज़बान में पढ़े उसका सवाब उतना ही मिलता है? अच्छा, कि अगर कुरान करीम को उर्दू में पढ़ें तो क्या सवाब उतना ही मिलेगा, ये सवाल रखेंगे हम। अच्छा, मुझे बताया जाता है कि मजीद कॉलर्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला फरमाइए। सर मैं मोहम्मद याकूब दिलगित से बात कर रहा हूँ। सर मैं एक जंगली एरिया में रहता हूँ, क्या जंगली अशिया पर भी ज़कात वाजिब है? अगर है तो उसका निसाब क्या है? मिसाल के तौर पर सर जी, चलगोजा, जेरा और जंगली लकड़ी। अच्छा अच्छा, तो ये दो जंगली लकड़ी के अलावा कुछ और आपने फरमाया, क्या फरमाया? चलगोजा सर, चलगोजा। चिलगोजा, ठीक है। चलगोजा, जेरा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चिलगोजा और जंगली लकड़ी, और क्या लफ्ज़ फरमाया? जीरा है सर, जीरा। जीरा, अच्छा जीरा, 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 बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। क्या इन अशिया पर भी ज़कात है तो और क्यों नहीं है, ये हम सवाल रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब वाला फरमाइए सर।
انیق صاحب سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم سر. کیا سوال؟ سر میں اکبر خان عرض کر رہا ہوں کوئٹہ سے سر. جی سر کیا سوال؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور دنیا نیوز کا بے حد مشکور ہوں جو ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین جید علماء کرام آپ مدعو کرتے ہیں اور ہمارے بہت بڑے مسئلے ایک فون کار پہ حل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت نصیب فرمائے, علماء دین کو زندگی عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سر کیا سوال؟ سر میرے دو چھوٹے سے سوال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ سر میرا کسی کاروبار کے حوالے سے یا قرض کے حوالے سے میں نے کسی دوسرے شخص کو دیے ہیں یا کاروباری پیسے ہیں, وہ 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں یعنی جلدی ریکور نہیں ہوتے, اس میں سال لگ جاتے, پیسے لاکھ ہو 2 5 ہو جو بھی اماؤنٹ ہو یعنی نصاب زکوٰۃ میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کیا میں اس پیسوں کا ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہوں؟ میرے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ یا انتظار کروں کہ سب نکلیں تو یکمشت اس کا زکوٰۃ 1 سال کا ہی ادا کروں؟ اور دوسرا سر چھوٹا سوال یہ ہے کہ فطرانہ جو کہ دین اسلام میں ہم روزوں میں ادا کرتے ہیں, فرض کرے سر اگر پچھلے سال میں نے یا میرا کسی دوست نے کسی بھی وجہ سے فطرانہ ادا نہ کیا ہو اور صاحب فطرانہ ہو, اب وہ چاہتا ہو کہ میں اس سال اس کا فطرانہ بھی ادا کروں اور وہ جو پچھلے سال رہ چکا ہے وہ فطرانہ بھی ادا کر سکتا ہوں؟ اگر ادا کرنا چاہوں کیا حکم ہے میرے لیے سر؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ سوالات بہت سارے اور بہت اچھے سوالات آ گئے ہیں. تو اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک کال کم از کم اور لے لوں میں. جی سر فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر محمد آصف اسلام آباد سے. جی آصف صاحب کیا سوال؟ سر سوال میرا یہ ہے سر کہ جی پی فنڈ جو ہمارا ہر سال کاٹ لیا جاتا ہے, ہر مہینے کاٹا جاتا ہے, اس کے اوپر ہر سال ہمیں ایک انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک کیا یہ نہیں اس میں ایک کمپلشن نہیں ہے یہ, اگر آپ لکھ کر دے دیں یہ بات کہ مجھے سود نہیں چاہیے تو کیا پھر بھی آپ کو سود ملے گا؟ سر یہی تو سوال ہے نا کہ اگر اس کے اوپر سود نہیں ہے تو اگر وہ حرام نہیں ہے تو پھر کیا ہم اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا جی پی فنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کو ملا نہیں ہے لیکن وہ جمع ہو رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, تو کیا اس پہ زکوٰۃ دیں گے ہم؟ یہ سوال ہے آپ کا, میں سمجھ گیا. دوسرا ایک چیز سر سجیشن یہ ہے, ابھی پرسوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا گریجویٹی فنڈ پہ والدین کا حق ہے؟ ہاں. تو اس سوال کے لیے میرا جواب میں سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا, یہ مختصر بیان کر رہا ہوں میں, ایک بچہ آیا, اس نے شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا اور اس کے باپ نے آتے ہی جب پیش ہوئے تو اس کے باپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے رستے میں جو شعر پڑھے وہ سنائیں. ٹھیک ہے. تو وہ شعر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے اور فرمایا جا چلا جا یہاں سے. اس بچے سے کہا کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, یہ فرمایا وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لیکن جو سوال تھا 2 روز پہلے آیا, جواب دیا تھا تھانوی صاحب نے, وہ جواب یہ تھا کہ جو جی پی فنڈ ہے وہ بیوی کو مل گیا شوہر کے مرنے کے بعد, اب وہ جی پی فنڈ اس کی مالک و مختار ہے, وہ ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا, بیوی کے پاس ہے وہ, اور بیوی کیونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا اب یہ چیزیں کیونکہ شوہر بیوی کو اسائن کر گئے تھے, بیوی کا نام دے گئے تھے, وہ جی پی فنڈ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, یہ سب سوالات رکھیں گے ہم تھانوی صاحب کی خدمت میں اور شیخ صاحب کی خدمت میں, اور پروگرام کا اختتام ہوگا شفیق بھائی کی نعت پر. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا آخری حصہ 10-12 منٹ ہیں ہمارے پاس, اس میں بہت ساری کالرز کے جوابات بھی لیں گے, کالز کے, اور نعت بھی ہمیں سننی ہے. تھانوی صاحب میں جلدی سوالات رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ سوال یہ ہے کہ ہم پورے سال کی ایک تاریخ زکوٰۃ کے لیے رکھ لیں یا وہ اماؤنٹ پورے سال تقسیم کرتے رہیں؟ اس میں ان کو جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں. جو انہوں نے کٹ آؤٹ ڈیٹ رکھی ہے, اگر اس سے پہلے یہ دیتے رہے زکوٰۃ تو اس تاریخ کو حساب کریں گے. فرض کیجئے 10,000 روپے واجب الادا ہوتی ہے, 8,000 پہلے دے چکے تو 2,000 دیں گے, پورے سال کی ادا ہو جائے گی.
اچھا کہ انہوں نے پورے سال میں نہیں دی ہے اور واجب الادا زکوٰۃ آج نکال کے رکھ دی ہے علیحدہ، اس کے بعد آنے والے مہینوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. یہ ایک سہولت ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. پہلے بھی اور بعد میں. لیکن اگر جب انہوں نے سال پورا ہو گیا نکل آئی تو فی الفور اگر دے دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا افضل ہے. جی ہاں. ٹھیک. شیخ صاحب یہ سوال بڑا اچھا آیا کہ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، قوت برداشت ہمارے اندر کم ہوتی جاتی ہے. روزہ نام ہی صبر کا ہے اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور غالباً تھانوی صاحب نے ایک پروگرام میں ہمیں وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ لوگ کہتے ہیں نا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے تو یہی تو امتحان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ تو وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے اور دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو یہ کہتے ہیں کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں. تو جب یہ کیفیت ہم پر آ رہی ہو تو یہ یاد رکھیں کہ ہم روزے سے ہیں اور روزے کا ایک مفہوم ہے رک جانے کا. میں نے کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا، پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، تو اب مجھے اپنے آپ کو غصے سے بھی روکنا ہے اور آؤٹ ہونے سے بھی مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہ تو پوری تربیت ہے اور تربیت کے دوران ہی اگر کوتاہی ہوگی تو بقیہ 11 مہینے تو پتہ نہیں کتنے آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف شروع ہونے سے ایک دن پہلے خطبہ دیا مسجد نبوی تو میں ہاذا شہر الصبر والصبر لیس له جزاء الا الجنہ. فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا کوئی بدلہ نہیں ماں سوائے اس کے کسی کے بدلے میں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا. تو صبر کی تو تلقین کی جا رہی ہے تو اس سے کوئی بھی صبر کے اندر لینا. ٹھیک ہے. یاسر صاحب کا سوال یہ ہے کہ بڑے ہاسپٹلز زکوٰۃ کی کیمپین چلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں میڈیا پہ بھی یہ کیمپین ہوتی ہے، تو کیا ان ہاسپٹلز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو ہاسپٹل زکوٰۃ لیتے ہیں وہ اس کی بلڈنگ بنانے میں اور اس کے اکوپمنٹ خریدنے میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ میں تملیغ شرط ہے. ہاں اگر وہ اس کا علیحدہ اکاؤنٹ رکھتے ہیں اور مستحق وہاں کوئی آتا ہے اور اس کا بل اس میں سے ادا کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایک آدمی آتا ہے اور 1 لاکھ روپے کا بل بنتا ہے، وہ 20,000 دے سکتا ہے، 80,000 نہیں دے سکتا ہے تو اس کے 80,000 روپے وہ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حکومت جو یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے جبرن، کیا وہ درست ہے؟ یہ بات ہم کر چکے اپنے پروگرام سے. جبرن تو درست نہیں ہے اور کئی مرتبہ تو وہ سال بھی گزرا نہیں ہوتا، 6 دن پہلے کے ڈپازٹ پر بھی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے. تو یہ جبرن کاٹنا درست نہیں ہے. اور سوال میں یہ بھی تھا کہ اکثر ہمیں اعتبار نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا تو لوگ کیش نکال رہے تھے یکم رمضان سے پہلے. پہلی بات تو یہ کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولتے کیوں ہے جس پہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوتی ہے. اگر مجبوری ہے اور ٹرانزیکشنز کا معاملہ تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہیے. لیکن اصل سوال اگر یہ ہے کہ کیا حکومت جو جبرن کاٹتی ہے وہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے. پھر حکومتیں بھی ایسی کہ جو حج کے معاملات میں بھی کرپشن کرتی ہوں اور جو زکوٰۃ کے پیسے میں بھی کرپشن کرتی ہوں تو پھر ذمہ داری ڈپازٹ پر بھی بنتی ہے کہ وہ اپنی صحیح طور پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے خود مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور یہاں پر ایک تملیغ کا پہلو بھی آتا ہے. مجھے خبر بھی نہیں اور میری زکوٰۃ کٹ گئی اور کہاں گئی جبکہ جیسے آپ نے بہت گفتگو فرمائی ہے اس تعلق سے صلہ رحمی کہ مجھے قریب ترین جو لوگ ہیں میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، مستحقین اگر میری فیملی کے ہیں ایسے لوگ تو پہلا حق ان کا ہے. ایک بات. دوسری بات جیسے آپ نے فرمایا کہ 6 دن پہلے ڈپازٹ کی گئی، میں نے آپ سے ادھار لیے کچھ پیسے، میں گھر پہ رکھوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے گا. میں نے ادھار رقم بینک میں جمع کرا دی، اس پہ زکوٰۃ کر. اور آپ مقروض ہیں. اور میں مقروض. اور آپ مقروض ہیں. یعنی مقروض تو ریسیپینٹ بنتا ہے جس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے تو چاہے جائے اس کے اوپر زکوٰۃ. بات ہے یہ، اس پر بھی انشاءاللہ کل بھی ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. دیکھیے اسے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے ورنہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، قرآن پاک میں حکم ہے بیت المال. اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، لیکن یہ اس کو دیانت کے ساتھ کیا جائے. دیانت کے ساتھ وہی عدم اعتماد کا سوال ہے. عدم اعتماد اور سسٹم بنایا جائے. تو حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ایفیڈیوٹ اگر وہاں دے دیں تو ان کی زکوٰۃ نہیں کٹے گی. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، دینا پسند کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میرے پاس جو میری ایجوکیشن ہے، میرے بچوں کی ایجوکیشن ہے، میری ہیلتھ ہے، اگر جاب میرے پاس نہیں ہوگی تو میری حکومت مجھے ایک وظیفہ دے گی مجھے، تو ٹیکس دیا جاتا ہے. بڑھاپے کا الگ الاؤنس ہے. 60 سال سے عمر زیادہ ہوئی تو بس کا ٹکٹ آدھا ہو گیا وغیرہ وغیرہ بڑی چیزیں ہیں. ہمارے پاس ٹیکس چرایا جاتا ہے اس لیے کہ عدم اعتماد ہے حکومت پر. آج حکومتوں پہ اعتماد ہو جائے تو یہ قوم تو ایسی ہے کہ جو آدھی روٹی خود کھائے آدھی روٹی حکومت کو دے دے. لیکن جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے
یہ اعتماد کا جو خسارہ ہے یہ کیسے دور ہو. کچھ وقت اور ہے ہمارے پاس، تو میں چاہتا ہوں سوالات کے لیے مجھے نعت کے لیے بھی درخواست کرنی ہے. یہ قرآن کریم عربی زبان میں پڑھتے ہیں ہم لوگ سب، کیا ترجمہ اردو میں پڑھ کر ہمیں وہی ثواب مل سکتا ہے؟ ترجمہ سمجھنے کے لیے پڑھا جائے گا، لیکن تلاوت جو ہے نا یتلو علیہم آیاتی وہ صرف عربی زبان میں ہوگی. بالکل. اور ایک حرف پہ 10 نیکیاں کم سے کم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بالکل ٹھیک. اور اگر تلاوت کرنے میں دشواری ہے تو سیکھنا فرض ہے، لازم ہے. یعنی کہ ترجمہ پڑھ کر بجا کے سمجھنے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن تلاوت کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور اگر کمی ہے تو اس کمی کو پورا کر کے سیکھنا چاہیے. عمر کچھ بھی ہو جائے اور کہاں تک تلاوت علیحدہ چیز ہے، تعلیم کتاب دوسرا معاملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار جب میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا، اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اگر 55 سال عمر ہو گئی، 60 برس عمر ہو گئی، تو شروع کر دیں سیکھنا قرآن کریم کو. وہ مسلمان ہی کیا جو قرآن کریم نہ پڑھ سکے. اور اس میں اگر مشقت ہو تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 2 ثواب ملیں گے. ایک تلاوت کرنے کا ثواب، اور جو ایک اس میں مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، اس دشواری اور مشقت برداشت کرنے پر دوہرا ثواب عطا ہوگا حدیث کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگلی لکڑی کا کاروبار، چلغوزہ، زیرہ، ان اشیاء پر انہیں کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہ تو کاروباری ہے نا، یہ تو کاروباری آدمی ہے نا، تو یہ کاروباری اثاثے ہیں، ان پر 2.5% ان کو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی. 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی ان کو. اور یہ سمپل سی بات ہے، یہ اس میں کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے. اچھا، یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، اور بہت سوال یہ آتا ہے، بار بار آ رہا ہے. کاروبار میں پیسے دیے کسی صاحب کو، ایک اماؤنٹ ہے، وہ 2 سال بعد ملیں، 3 سال بعد ملیں، 4 سال بعد ملیں، لیکن ملیں گے، تو کیا اس رقم پر زکوٰۃ میں ہر سال ادا کرتا رہوں گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہر سال ادا کرتے رہیں. اگر ہر سال ادا نہیں کی، 5 سال کے بعد ملا تو 5 سال کی پوری زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن طریقہ کیا ہوگا کہ جیسے پہلے سال ₹1,00,000 تھے تو 2,500 زکوٰۃ، تو اگلے سال وہ 97.5 رہ جائیں گے. اس سے اگلے سال پھر 2.5% کم ہو جائے گی. تو چارٹ بنا کے اس کو زکوٰۃ 5 سالوں کی نکالنی پڑے گی. 5 سالوں کی، لیکن پروپورشنیٹلی وہ پیسے کم ہوتے چلے جائیں گے. اصل رقم آنرشپ تو انہی کی ہے نا، پیسے تو ان کے ہی، ریسیویبل تو ان کا ہی ہے. جی، ریسیویبل ہیں. لیکن میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے 5 سال بعد پیسہ ملا تو مجھے 5 سال کی 2.5% پورے ₹1,00,000 تھا مثلا تو دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. پہلے سال ₹1,00,000 تھا، جب 12 مہینے گزرے تو 97.5 رہ گیا. اسی طرح پھر 2.5% کم ہوگا، کم ہوتا چلا جائے گا. ایک سوال اور یہ آیا تھا، بڑا اہم سوال، کہ اگر فطرہ ادا نہ کیا ہو تو اس سال فطرہ کیا ڈبل ادا کیا جائے گا؟ بالکل ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اچھا، یہ صدقہ فطر اور یہ زکوٰۃ الفطر. اچھا، صدقہ فطر کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا ہے. جی بالکل. اور یہ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ معلق رہتا ہے قبولیت کے اس سے پہلے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے. اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ گندم کے ₹80 ہیں مثلا، اور کھجور کے ₹650 ہیں، اور کشمش کا ₹1350 ہیں. تو جو متمول لوگ ہیں یا اچھی تنخواہ لیتے ہیں یا اچھا کاروبار ہے، ان کو چاہیے کہ کشمش یا کھجور کے حساب سے دے تاکہ غریب آدمی کا فائدہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. تھانوی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا. مالکی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، روز تشریف لاتے ہیں آپ، اور آپ کی آواز میں ہم قرأت سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور برکت ہو جاتی ہے پروگرام میں. شیخ صاحب بڑا ممنون. اور خواتین و حضرات، شفیق احمد صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنیں گے، اور ان کی نعت پہ ہی آج کا پروگرام ختم ہوگا. افطار میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. موضوع یہی زکوٰۃ، اسی کو لے کر آگے چلیں گے. انیق احمد کو اجازت. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کے ٹھنڈے ٹھنڈے چھاؤں کو سلام.
صالحانہ جو طواف روضہ اقدس کریں اقدس کرے مست و بے خود وجد میں آتے ان ہواؤں کو سلام شہر بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود شہر بطحا سایہ رہنے والوں کی صداؤں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت فقیروں ان گداؤں کو سلام اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز ان کے اشکوں اور ان کے التجاؤں کو سلام